اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو معزز ناظرین، آج جو وظیفہ میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں یہ اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العزت کے 99 نام جو ہے وہ صفاتی ہیں۔ ایک نام جو ہے اللہ، یہ اسم اعظم جو ہے اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی سارے کے سارے جو نام ہے وہ اللہ کی صفات پر مشتمل ہے۔ المحصی، آج جو عمل میں آپ کو بتاؤں گی، المحصی یہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے، اس پر مشتمل ہے۔ المحصی کا مطلب ہے شمار کرنے والا، گننے والا، یعنی روز قیامت کے دن اللہ تعالی ہر چیز کو گنے گا، جیسا کہ سورت زلزال میں ہے، قرآن مجید کی سورت ہے سورت الزلزال، جس میں قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ رب العزت جب زمین کو حکم دیں گے کہ تو اپنے بوجھ کو باہر نکال دے، اللہ کے حکم سے وہ اپنے بوجھ کو باہر نکال دے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور نکال دے گی زمین اپنے بوجھ کو، یعنی اس ٹائم زمین اللہ کے حکم سے اپنے بوجھ کو باہر نکال دے گی۔ اور اس ٹائم جو شخص جس نے جو نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کو دکھائی جائے گی، جو برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دکھائی دے گی، اور زمین پر ایک زلزلہ طاری ہوگا۔ جو ایمان والے ہوں گے ان کو تو یہ عجیب نہیں لگے گا، لیکن جو کفار اور مشرکین ہوں گے، جب زمین ہلے گی، اس پر زلزلہ طاری ہو جائے گا تو وہ بڑے پریشان ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ زمین ہل رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، تو ان کو یہ بات بڑی عجیب لگے گی۔ تو قرآن مجید میں ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو شخص نیکی کرے گا، ذرے برابر بھی اگر کوئی نیکی کرے گا تو وہ قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا، یعنی زمین جب باہر نکالے گی تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اور جو شخص ذرا برابر بھی برائی کرے گا تو وہ اس کو دیکھ لے گا، یعنی اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیں گے کہ تو تیرے اوپر جو بھی فعل کیے گئے ہیں تو ان کو دکھا، تو وہ نیکی اور برائی ساری کی ساری جو ہے وہ دکھنا شروع ہو جائے گی، اور ہر شخص اپنی نیکی کو بھی دیکھ لے گا اور اپنی برائی کو بھی دیکھ لے گا۔ تو اس لیے المحصی، اس کا جو شمار ہے یعنی گننے والا، شمار کرنے والا۔ تو آج جو عمل میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں یہ شب جمعہ کے دن آپ نے 1000 مرتبہ اس اسم کو پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو حساب کتاب سے نجات عطا فرمائیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ زمین کو جب اللہ حکم دے گے کہ تمہارے اوپر جو کچھ کیا گیا تم اس کو بیان کرو، اس کی خبریں دو، تو وہ اللہ کے حکم سے خبریں دے گی، تو اس کے اوپر جو بھی جس طرح بھی کیا گیا، جہاں پر برائی کی گئی، جہاں پر اچھائی کی گئی، وہ ہر چیز کو دکھائے گی، اور ہر چیز اس ذرے برابر نیکی کو بھی دیکھ لے گا اور برائی کو بھی دیکھ لے گا۔ تو جو شخص جمعہ کے دن 1000 مرتبہ اس اسم اعظم کا وظیفہ کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو حساب کتاب سے نجات عطا کریں گے۔ دیکھیں ہم اس چیز کو جھٹلا نہیں سکتے کہ روز قیامت کے دن حساب کتاب نہیں ہوگا۔ المحصی کا مطلب ہے شمار کرنے والا، گننے والا، یعنی قیامت کے دن وہ تمہارے جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کو بھی گنے گا، جو برائی ہیں ان کو بھی گنے گا۔ اور یہاں پر قرآن مجید میں واضح طور پر کہا گیا کہ جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو وہ دکھا دی جائے گی یا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو شخص ذرہ برابر بھی برائی کرے گا تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو جو شخص جمعہ کے دن 1000 مرتبہ اس اسم اعظم کا وظیفہ کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو حساب کتاب سے نجات عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیں اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اگر جمعہ کے دن المحصی اس کو 1000 مرتبہ پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں روز قیامت کے دن حساب کتاب میں نجات عطا فرمائیں گے۔ تو اسی طرح جو شخص کثرت کے ساتھ اس اسم کا ورد کرے گا المحصی، المحصی، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ایک ایسا مرتبہ نصیب کرے گا کہ جس کی وجہ سے اس کی عظمت بڑھ جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ جو شخص المحصی پڑھے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ بے شمار علم عطا کرے گا، جس سے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے،
اسے ایک مرتبہ نصیب ہوگا۔ جو کثرت کے ساتھ اس کا ورد کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ایک مرتبہ نصیب کریں گے، دنیا میں بھی وہ لوگوں میں علوم عطا کرے گا، بے شمار اللہ تعالیٰ اس کو علوم عطا کریں گے اور وہ آگے لوگوں میں پھیلائے گا۔ اور اسی طرح جو شخص کثرت کے ساتھ المحصی کا ورد کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اسے ہر گناہ سے بچائے رکھے گا۔ دیکھیں ہر گناہ سے جب انسان بچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے جب انسان گناہ سے بچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نصیب کر دیتے ہیں اور اس کا شمار جنتیوں میں ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جن پر ہم غور و فکر نہیں کرتے، اور حقیقت ہے کہ اگر آج ہماری آنکھ بند ہو جائے تو ہم نے جو دنیا میں کیا وہی ہمیں مرنے کے بعد اس کا صلہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں دنیا میں راہ ہدایت سے نہ نوازا تو ہماری تو آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کی وجہ سے انسان آخرت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، یعنی آخرت میں اس کو اس کا فائدہ ملے گا۔ جیسا کہ اگر کوئی اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام جو ہے وہ جمعہ کے دن 1000 مرتبہ پڑھے گا تو اس کے قیامت کے دن، روز جزا کے دن، اس کے حساب کتاب میں اس کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائیں گے، آسانی ہوگی اس کے لیے۔ اگر آج اللہ رب العزت نے ہمیں صحت دی ہے، طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، تو ہم اس اعمال کے ذریعے کیا نہیں اپنی آخرت سنوار سکتے؟ یہی ٹائم ہے، یہی موقع ہے اپنی آخرت سنوارنے کا۔ یہ دنیا تو ساز و سامان ہے، مسافر خانہ ہے، ایک نئے دن یہ ختم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جو شخص علوم حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ کثرت کے ساتھ المحصی کا وظیفہ کرے۔ اسی طرح جو کثرت کے ساتھ اس کا ورد کرے گا اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اسے شیطان سے اس کی حفاظت رکھیں گے، پناہ میں دیں گے۔ آپ یقین مانیں کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور و فکر نہیں کرتے، یہ بہت فائدے کی باتیں ہیں، یہ بہت فائدے کی باتیں ہیں کہ اگر ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھیں گے۔ جب آپ شیطان سے محفوظ ہو جائیں گے تو گویا کہ آپ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب کر دیں گے، کیونکہ شیطان تو انسان کو ہر رستے سے بھڑکاتا ہے کہ میں اس کو یہاں سے بھٹکا دوں تاکہ یہ گناہ پہ اسے ابھار دوں۔ شیطان کا کام ہی ہے کہ وہ انسان کے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے تاکہ اسے گناہ پر ابھارے، وہ گناہ کرے اور اس کی آخرت خراب ہو جائے، اور دنیا میں بھی وہ کسی کام کا نہ رہے اور آخرت میں بھی وہ نقصان اٹھائے۔ تو ہم نے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا، بلکہ اللہ کے ان ناموں کے ذریعے، اس وظائف کے ذریعے اپنی آخرت کو بھی سنوارنا ہے اور اپنی دنیا کو بھی سنوارنا ہے۔ آج کا وظیفہ یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔